مصطفیٰ کو نور بتایا گیا، ہم تو کہتے ہیں ہاں مصطفیٰ نور بن کر کے آئے ہیں، ہم تو مصطفیٰ کو بھی نور مانتے ہیں، غوث اعظم کو بھی نور مانتے ہیں، صابر کلیری کو بھی نور مانتے ہیں، وارث پاک کو بھی نور مانتے ہیں، غریب نواز کو بھی نور مانتے ہیں، اور میرا ایمان ہے مشائخ محررہ بھی نور ہے، میرا ایمان ہے مشائخ غالبی بھی نور ہے، اور مجھے کہنے دے دو آج جن کی آمد ہے سہیل ملت بھی نور ہے، اور یہ میں نہیں کہتا بلکہ اچھے رضا پیارے رضا ہم سب کے رضا امام احمد رضا بولے یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، اور تو ہے نا نور تیرا سب گھرانہ نور کا، سب گھرانہ نور کا۔ اب ذرا سہیل ملت کے نام پہ بولو سبحان اللہ۔ تھوڑی تھوڑی سنے خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، ہمارا اور تمہارا رب ساری دنیا کا پیدا کرنے والا، سارے سنسار کو بنانے والا رب کائنات قرآن میں ارشاد فرماتا ہے بے شک اللہ کے ولی ہی متقی ہیں، اللہ کے ولی ہی پرہیزگار ہیں۔ اے لوگوں آؤ ذرا سنو، آپ نے ایک بادشاہ کا نام سنا ہوگا جن کو دنیا محمود غزنوی کے نام سے جانتی ہے۔ حضرات محترم جس طریقے سے ہم تقریر کر رہے ہیں اسی طریقے سے محمود غزنوی نے لوگوں کو جمع کیا، دربار میں سارے لوگ آ گئے، جس میں غریب بھی ہے امیر بھی ہے وزیر بھی ہے، سارے لوگ جمع ہو گئے۔ جمع ہونے کے بعد میں بادشاہ نے کہا تھا لوگوں میری آنکھوں میں آنسو ہیں، ذرا میری آنکھوں کو غور سے دیکھو۔ لوگوں نے کہا تھا حضور یہ تو بتائیں آپ کے آنکھوں میں آنسو کیسے ہیں؟ کہ ایک مدت ہو گئی ہے میں سوچتا ہوں حضرت خضر علیہ السلام کا دیدار ہو جائے، میں چاہتا ہوں حضرت خضر علیہ السلام کو دیکھا جائے۔ حضرات محترم بادشاہ محمود غزنوی نے کہا تھا اس محفل میں کوئی ایسا ہے جو بتائے میری ملاقات کرا سکتا ہے کہ نہیں کرا سکتا ہے؟ ساری مجلس میں سناٹا، ساری محفل کے لوگ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ایک کمزور سا آدمی کھڑا ہو گیا، اللہ اللہ کہنے لگا او بادشاہ سلامت، یہ نہ دیکھے میرے کپڑے پھٹے ہیں، یہ نہ دیکھے میرے بال الجھے سے ہیں، اے بادشاہ سلامت میں آپ کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے کروا دوں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات محترم آج آپ آئے ہیں اصلاح معاشرہ کانفرنس میں، کچھ لے کر کے جائیں، کچھ سیکھ کے جائیں۔ انسان کی جیسی تربیت ہوتی ہے نا کام بھی ویسے ہی کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم نبی کے نعرے لگاتے ہیں، ہمارے باپ داداؤں نے نبی کے نعرے لگائے، ہم بھی نبی کے نعرے لگا رہے ہیں۔ میرے غوث اعظم کی نیاز ہمارے ماں باپ نے کی، ہم بھی کر رہے ہیں۔ حضرات یہ معاملہ تربیت کے اوپر ہوتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ کمزور سا آدمی کھڑا ہو گیا، کھڑا ہونے کے بعد کہنے لگا اے بادشاہ سلامت پریشان نہ ہو، میں آپ کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے کروا سکتا ہوں۔ کہا اچھا یہ تو بتاؤ کتنا ٹائم لگے گا، یہ تو بتاؤ کتنا وقت لگے گا؟ کہا کم سے کم 6 مہینے لگیں گے۔ حضرات محترم بادشاہ کہنے لگا 6 مہینے لگیں گے، میں صبر کر لوں گا، میری ملاقات ضرور کروائیے گا آپ۔ کہا ایسے نہیں۔ کہا پھر کیسے؟ کہا ایسا کرو میں گھر سے بہت غریب آدمی ہوں، میں تو 6 مہینے کے لیے چلا جاؤں گا، لیکن میرے بچوں کی دیکھ بھال تمہیں کرنا پڑے گی، ان کے کپڑوں کا خیال تمہیں رکھنا پڑے گا، ان کے کھانے کا انتظام تمہیں کرنا پڑے گا۔ بادشاہ نے وعدہ کر لیا۔ کہا اب میں جا رہا ہوں 6 مہینے کے لیے وظیفہ پڑھوں گا۔ حضرات محترم دریا کے کنارے آیا، آنے کے بعد میں 6 مہینے گزر گئے، 6 مہینے گزرے تھے۔ بادشاہ نے طلب کیا، بادشاہ کے دربار میں آیا، اللہ اکبر بڑا غریب آدمی تھا۔ بادشاہ نے کہا تھا تم نے کہا تھا 6 مہینے میں تمہاری ملاقات خضر سے کرواؤں گا، لیکن خضر علیہ السلام دکھائی نہیں دیتے ہیں، یہ تو بتاؤ خضر کہاں ہے؟ آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگا حضور میرا وظیفہ خراب ہو گیا، حضور مجھے معاف کر دے۔ بادشاہ سلامت اور مجھے 6 مہینے کی اجازت دے، مزید 6 مہینے لگیں گے تب جا کر کے آپ کی ملاقات خضر علیہ السلام سے ہوگی۔ حضرات محترم بادشاہ نے 6 مہینے کا ٹائم اور دے دیا اور یہ چلا گیا، یہاں تک کہ 1 سال گزرا۔ بادشاہ کے دربار میں آیا، اللہ اللہ بادشاہ نے کہا تھا
اے شخص یہ تو بتا، تو کہہ رہا تھا 6 مہینے مزید لگیں گے، اس کے بعد میں ملاقات ہو جائے گی، اب کہاں خضر علیہ السلام ہے؟ مجھے دکھائی نہیں دیتے ہیں خضر علیہ السلام؟ حضرات محترم وہ شخص کہتا ہے میں نے بادشاہ آپ سے جھوٹ بولا تھا، اس لیے میں گھر سے بڑا کمزور تھا، اس لیے میں گھر سے بہت غریب ہوں، اس لیے میں کچھ کما نہیں سکتا، میرے گھر میں کھانا کئی دنوں سے نہیں تھا، میں نے سوچا جھوٹ بولیں گے تو میرے بچوں تک کھانا پہنچ جائے گا، میرے بچوں تک کپڑے پہنچ جائیں گے۔ بادشاہ کو غصہ آ گیا۔ حضرات بادشاہ نے کہا تھا اے وزیروں بتاؤ تمہاری رائے کیا ہے، اپنا مشورہ پیش کرو، تمہارا مشورہ کیا ہے؟ ایک آدمی کھڑا ہو گیا، کہنے لگا اے بادشاہ سلامت، میری مرضی یہ ہے، میرا مشورہ یہ ہے کہ اس کی گردن کو اڑا دیا جائے۔ حضرات محترم اسی محفل میں ایک حسین چہرے والے بزرگ بیٹھے تھے، انہوں نے کہا اس نے ٹھیک کہا۔ حضرات محترم اتنی دیر ہوئی، بادشاہ نے کہا تم بیٹھ جاؤ، اور کوئی ہے جو مشورہ دینا چاہتا ہے؟ دوسرا آدمی کھڑا ہو گیا، کھڑا ہونے کے بعد میں کہتا ہے اے بادشاہ اتنی سستی موت اس کو نہیں دینا چاہیے، میری مرضی تو یہ ہے کہ جنگلی کتوں کو اس پہ چھوڑا جائے، پالتو کتوں کو چھوڑا جائے، یہ تڑپ تڑپ کر مرے، اس لیے اس نے بادشاہ آپ سے جھوٹ بولا ہے تو اس کی سزا بھی بڑی ہونا چاہیے۔ حضرات محترم نورانی چہرے والے بزرگ بادشاہ کے دربار کے سامنے بیٹھے تھے، انہوں نے کہا اس نے ٹھیک کہا۔ حضرات محترم اس کے بعد میں محمود غزنوی نے کہا تھا اے ایاز اپنا فیصلہ بتاؤ، اے ایاز اپنی رائے بتاؤ، اے ایاز اپنا مشورہ پیش کرو۔ ایاز کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، ایاز کہتے ہیں اے بادشاہ سلامت، اس کے جھوٹ بولنے سے آپ کے وقار میں کوئی کمی نہیں آئی، اس کے بچوں کو کپڑا دینے سے، کھانا دینے سے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئی۔ ایاز کی مرضی یہ ہے اے بادشاہ اس کو معاف کر دیا جائے۔ سبحان اللہ۔ حضرات محترم بادشاہ سے کہا تھا اس کو معاف کر دیا جائے۔ برادران اسلام جو سامنے بزرگ بیٹھے ہوئے تھے حسین چہرے والے، وہ بولے اس نے ٹھیک کہا۔ بادشاہ کہنے لگے کہ ان سے تو بعد میں نپٹیں گے، پہلے بابا تمہیں سے نپٹنا پڑے گا۔ یار ہر آدمی کے تعلق سے آپ کہہ رہے ہیں اس نے ٹھیک کہا، اس نے ٹھیک کہا، اس نے ٹھیک کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پہلا کھڑا ہوا اس نے کہا گردن کو کاٹا جائے، آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک کہا۔ دوسرے نے کہا اس پہ کتوں کو چھوڑا جائے، آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک کہا۔ تیسرے نے کہا اس کو معاف کر دیا جائے، آپ نے کہا ٹھیک کہا۔ تو بابا نے کہا تھا جس کی جیسی تربیت ہوتی ہے باپ ویسی کیا کرتا ہے، جیسی جس کی تربیت ہوتی ہے، جس کو جیسا سکھایا جاتا ہے بات ویسی ہی کرتا ہے۔ اللہ کی قسم مسلمانوں، حسین چہرے والے بزرگ کہتے ہیں بادشاہ سن، جو پہلا شخص کھڑا ہوا تھا گردنیں کاٹنے کی بات کر رہا تھا، اس کے باپ داداؤں نے ہمیشہ دوسروں کی گردنوں کو کاٹا ہے، اس لیے گردن کاٹنے کی بات کرتا ہے۔ اور سن جو دوسرا آدمی کھڑا ہوا کتے چھوڑنے کی بات کی، اور دوسرا شخص کتے چھوڑنے کی بات کر گیا ہے، اس کے باپ داداؤں نے ہمیشہ بادشاہوں کے کتے نہلائے ہیں، اس لیے کتوں کی بات کرتا ہے۔ اور ایاز نے معاف کرنے کی بات کی تو بادشاہ سنو، ایاز کا تعلق مصطفیٰ کے خاندان سے ہے، ایاز کا تعلق نبی کے خاندان سے ہے، ایاز کو معمولی مت سمجھنے، اس لیے ایاز جو سامنے کھڑے ہیں وہ آل رسول ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، آمد حضور سہیل ملت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہ بادشاہ جو سامنے ایاز کھڑے ہیں ان کو ایسا ہی مت سمجھ لینا یہ محمد کی آل سے ہیں۔ حضرت ایاز سے کہا تھا بادشاہ نے او ایاز تم نے آج تک بتایا کیوں نہیں کہ تم سید ہو؟ سید اللہ اکبر۔ ایاز نے کہا تھا جب میرا راز کھل گیا ہے تو میں بھی ایک راز کھولنا چاہتا ہوں۔ کہا کون سا راز؟ کہا جو نورانی چہرے والے بزرگ دیکھ رہے ہو یہ کوئی اور نہیں بلکہ حضرت خضر بیٹھے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے لوگوں آؤ اولیاء کرام کی بارگاہ میں۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں کہتی ہے اپنے بیٹے عبدالقادر سے اے بیٹا کبھی کبھی میں ذہنی طور سے بہت پریشان ہو جایا کرتا، ذہنی طور سے کبھی کبھی بہت پریشان ہو جایا کرتی تھی۔ غوث اعظم ارشاد فرماتے ماں وہ کس وجہ سے؟ کہ ایک دن میں نے رات میں تمہیں اپنے سینے پر لٹایا ہوا تھا۔ اللہ اکبر۔ غوث اعظم کی ماں کہتی بیٹا تم چھوٹے سے تھے،
میں نے تم کو اپنے سینے پر لٹایا تھا، رات کا اندھیرا تھا، ادھر ڈھونڈا تم نہ ملے، ادھر ڈھونڈا تم نہ ملے۔ اے بیٹا میرے طلبوں کو ٹھنڈک محسوس ہوئی، میں نے جب پیروں کی جانب اپنے ہاتھ کو بڑھایا تو تمہارا سر پایا، تب اٹھا کر کے چھاتی پہ لٹایا۔ اے بیٹا وہ بات میرے سمجھ میں نہیں آئی آج تک۔ غوث اعظم فرماتے ہو میری ماں جب میں تیرے سینے پر بیٹھا لیٹا تھا تو میری تمنا یہ ہوئی کہ جنت کی سیر کروں، جنت میں ٹہلوں۔ اے ماں میں نے سوچا ماں کے قدموں کو چوم لیا جائے، ماں کے قدموں کو بوسہ دے دیا جائے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں اے میری ماں جب میں نے تمہارے قدم چومے تھے تو حقیقت میں کہیں اور نہیں بلکہ جنت میں ٹہل رہا تھا، جنت میں ٹہل رہا تھا۔ یہ شان ہے میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ برادران ملت اسلامیہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شان ہے کہ ایک پیر صاحب نے اعلان کیا تھا اگر میرا ماننے والا میرا چاہنے والا کوئی خطا کرتا ہے، غلطی کرتا ہے، لغزش ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے، یا تو 1 مہینے میں مر جاتا ہے یا تو وہ توبہ کر لیتا ہے۔ یہ دوسرے پیر صاحب نے غوث اعظم کے زمانے میں اعلان کیا یا تو 1 مہینے میں مر جاتا ہے یا تو 1 مہینے میں وہ توبہ کر لیتا ہے۔ یہ خبر میرے غوث تک پہنچی، غوث اعظم نے بلایا، کہا پیر صاحب آپ کا معاملہ کیا ہے؟ کہا میرا معاملہ یہ ہے اگر میرا چاہنے والا، میرا ماننے والا، مجھ سے محبت کرنے والا میرا مرید کوئی غلطی کرتا ہے، کوئی خطا کرتا ہے، کوئی گناہ کرتا ہے، یا تو وہ 1 مہینے میں توبہ کر لیتا ہے یا تو وہ مر جاتا ہے۔ غوث اعظم فرماتے پیر صاحب آپ کا معاملہ یہ، لیکن میرا معاملہ اس کے برعکس ہے، میرا معاملہ اس کے الٹا ہے۔ کہ پیر جی آپ کا معاملہ کیا؟ میرے غوث فرماتے ہیں میرا معاملہ یہ ہے مجھ سے محبت کرنے والا، مجھ سے پیار کرنے والا، مجھ سے لگاؤ رکھنے والا اس وقت تک مرتا ہی نہیں ہے جب تک کہ وہ توبہ نہیں کر لیا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، ہم تو وہ غوث اعظم کے چاہنے والے ہیں۔ اللہ اکبر، ذرا غوث اعظم کی شان کو ملاحظہ کرو۔ حضرات محترم، جہاں مریضوں کو تمام طبیب منع کرتے ہیں، تمام ڈاکٹر منع کرتے ہیں، تمام حاذق منع کر دیا کرتے ہیں، حضرات محترم اسی طریقے سے مریض کو تمام شہر بغداد میں گھمایا گیا، شہر بغداد میں علاج کروایا گیا، بڑے بڑے طبیبوں سے دکھایا، بڑے بڑے ڈاکٹروں سے دکھایا، بڑے بڑے حکمہ سے دکھایا، اس لیے کہ کہیں اس کا علاج ہو جائے، لیکن سارے طبیبوں نے منع کر دیا، سارے اطباء نے منع کر دیا، سارے حکمہ نے منع کر دیا۔ کیوں منع کر دیا؟ کہ اس کا علاج ہونے والا نہیں ہے، اس لیے اس کا یہ انتقال کر جائے گا، جاؤ اس کو گھر لے کر کے جاؤ۔ لوگوں کو چین نہ آیا، کہنے لگے چلو پیرانے پیر کی بارگاہ میں چلو، چلو روشن ضمیر کی بارگاہ میں چلو، چلو غوث اعظم کی بارگاہ میں چلو، حضرات چلو امام الانبیاء کی بارگاہ میں چلو۔ ایک چارپائی پر لٹایا ہے مریض کو، چارپائی پر لٹانے کے بعد میں مریض کو لے کر کے چلے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ مریض چارپائی پر چل رہا ہے، میرے غوث کی بارگاہ میں یہ مریض پہنچا ہے، میرے غوث کی بارگاہ میں فریادی بن کر سارے لوگ فریاد کرنے لگے ہیں، اے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سارے طبیبوں نے منع کر دیا، سارے ڈاکٹروں نے منع کر دیا، سارے حکیموں نے منع کر دیا۔ اے غوث اعظم، اب میں آپ کی بارگاہ میں اس لیے لے کر کے آیا ہوں کہ آپ دعا کر دیں۔ میرے غوث اعظم نے زمین کی طرف، میرے غوث اعظم زمین کی طرف جھکتے ہیں، اللہ اکبر، زمین سے کچھ اٹھاتے ہیں، اٹھانے کے بعد میں میرے غوث اعظم نے اس مریض کے منہ میں ڈالا، جو مریض پہلے بول بھی نہیں سکتا تھا، جو مریض پہلے باتیں بھی نہیں کر سکتا تھا، لیکن جیسے ہی میرے غوث نے کچھ اٹھایا زمین سے اور اس کے منہ میں ڈالا، اللہ کی قسم مریض باتیں کرنے لگا تھا۔ سبحان اللہ، مریض بولنے لگا تھا۔ حضرات محترم، جب مریض کو بولتے ہوئے گھر والوں نے سنا تھا، لوگ خوش ہو گئے، حضرات مریض کو لے کر چلے گئے۔ عقیدت مندوں نے کہا تھا حضور اتنا بتا دو کہ آپ کی بارگاہ میں جب آیا تھا بول نہیں رہا تھا، آپ نے حضرات انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ اپنی اپنی جگہ پر کھڑے ہو جائیں۔ شہزادہ سرکار غوث اعظم خطیب اعظم ہندوستان حضرت علامہ الحاج الشاہ حضور سید شباہت حسین صاحب قبلہ کی آمد ہے، محبت سے استقبال فرمائے۔ نعرہ تکبیر، سارے لوگ ہاتھوں کو اٹھا لیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اصلاح معاشرہ کانفرنس، مسلک اعلی حضرت، آمد شہزادہ سرکار غوث اعظم خطیب اعظم ہندوستان حضرت علامہ سید شباہت حسین صاحب قبلہ۔ نعرہ تکبیر،
नारे रिसालत। हजरात, शहजादे सरकार गौस आजम की आमद मंबर नूर पर हो चुकी है। आप हजरात बिल्कुल करीब से करीब तर आकर बैठ जाएं और मोहब्बत के साथ हजरत के नूरानी चेहरे की ज़ियारत फरमाएं और हजरत मौलाना खालिद रजा तहसीनी साहब का बयान समाअत। माशाअल्लाह, आप हजरत के नूरानी चेहरे का दीदार करें। आप लोग बैठ जाएं। अभी बेहतरीन खिताब, लाजवाब खिताब सैयद शबाहत हुसैन साहब किबला से आप समाअत करेंगे। एक बेहतरीन मुकर्रिर मिंबर नूर पर तशरीफ फरमाए। जरा एक मर्तबा लहक के बोले सुबहान अल्लाह। सारे लोग मचल के बोले सुबहान अल्लाह। ये मरीज लेकर के चले गए, जाने वाले चले गए, लेकिन अकीदतमंदों ने दामन गौस को थाम कर कहा था, ऐ गौस आजम इतना तो बताए आपने कौन सी दवा पेश की थी जिससे मरीज बोलने लगा, मरीज ठीक हो गया। गौस आजम फरमाते हैं मैंने कोई दवा नहीं पेश की थी। सुनो, जिस मदरसे में मेरे बच्चे पढ़ते हैं, जब घास के ऊपर से निकलते हैं, उन्हीं मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों के कदमों के नीचे आने वाली घास का एक तिनका उठाकर मैंने मरीज के मुंह में डाल दिया। अल्लाह की कसम मुसलमानों जरा गौर करो, जब गौस आजम के मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों के कदमों का ये आलम था, तो मेरे गौस के कदमों का आलम क्या होगा, मेरे गौस की शान क्या होगी जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली। अरे मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। वमा अलैना इल्लल बलाग।